السلام علیکم۔ پہلے تو میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے بغیرگی سے مجھے سنتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے میری جو پہلی بک ہے وہ لانچ ہو گئی ہے، جس کا نام ہے راز کائنات و پیغام قرآن۔ اس پہ ہم آج مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کا انٹروڈکشن کراؤں گا آپ کو کہ یہ میں نے کیسے لکھی ہے اور کیوں لکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فکر ہے، ایک شعور ہے، ایک سوچ ہے، ایک سفر ہے جو میں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ میری پہلی کاوش ہے، راز کائنات و پیغام قرآن۔ اس کے نیکسٹ جو میرا آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا میں۔ اس پہ ہم بات کریں جو میں دعوت دے رہا ہوں میں سوچنے کی، سمجھنے کی، خود کو پہچاننے کی۔ اس میں ایسے میں نے کچھ آیات لکھی ہیں جو آپ جس وقت آپ اسے کھولیں گے ایک ایک آیات جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے جو میں نوٹ کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے۔ ہم اگر کہنے جی صرف یہ مذہبی کتاب ہے، یہ مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکمت، ایک حقیقت اور فطرت۔ اچھا، حقیقت کیا ہے جی؟ اس میں سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے ملواتی ہے، پھر اپنے رب سے ملواتی ہے۔ جس وقت آپ اپنے آپ سے جس وقت ملتے ہیں پھر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ اس کی ایک حقیقت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئی تھی فطرت، جو آج کل ہماری سائنس ہے، جسے ہم آج کل ہم سائنس کہہ رہے ہیں یا سائنسی علوم کہہ رہے ہیں، یہ وہی کتاب ہے سائنس۔ اس کے اندر سائنس بھی ہے، وہ کمپلیٹ سائنس ہے۔ ایٹم بم سے لے کے ہوائی جہاز تک جو کچھ بھی ہے، آپ اڑ سکتے ہیں، آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، اس کلام پاک میں ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی ایک سچی کتاب ہے۔ جو سب سے بڑی بات آگے آئی تھی فطرت کے بعد ہماری جی حکمت کے بارے میں یہ ہے کہ علم جو ہے، علم سیکھا جاتا ہے۔ جو حکمت ہے وہ سیکھا نہیں جاتا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ بار بار آپ اس پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار لفظ آیا ہے غور و فکر، غور و فکر۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے غور و فکر کریں گے، ایک لفظ آپ اگر قرآن پاک کی اس آیت کا ایک لفظ بھی دیکھیں گے نا جی، ایک لفظ بھی دیکھیں گے تو اس پہ آپ نوٹ کریں گے ایک لفظ کے بھی ایک خاص معنی ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص ایک حکمت رکھتے ہیں، جو ایک خاص ذہن رکھتے ہیں۔ جس وقت آپ اس کو علم سے ہٹ کر حکمت سے پڑھیں گے، یقین مانیں کہ میں جس وقت اسی طریقے سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اتنی چیزیں کھلی ہیں، اتنے سوال آئے ہیں، اور سوال آنے کے بعد پھر اس کے جواب آئے ہیں۔ جب میں نے وہ جواب وصول کیے تو مجھے سکون آیا ہے۔ یعنی اس کے اندر سوال بھی ہیں، اس کے اندر جواب بھی ہیں۔ جب جواب مل جاتا ہے آپ کو تو آپ سکون آ جاتے ہیں۔ آج کل کا انسان جتنا بھی پریشان پھیر رہا ہے، جہاں بھی یہ خاص کر کے ہم مسلمان جو ہیں جن کے پاس یہ اللہ پاک نے میرا اتنا پیارا میں تحفہ دیا ہوا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں کہ اس کتاب کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم اس کو صرف مذہبی کتاب لے رہے ہیں۔ بھائی یہ مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ ایک سوال و جواب کی کتاب ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اور اس میں ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ جو بھی سوال کریں گے اپنی زندگی پہ، جو بھی سوال کریں گے اس کے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو تلاش حکمت سے کرنا ہے۔ خاص کر کے مجھے دعوت دیتا ہوں آج کل کے نوجوانوں کو جو اس قرآن پاک سے بہت دور ہو گئے ہیں، میری خاص کر کے ان لوگوں کو دعوت ہے، اس کو ایک آپ کتاب نہ لیں، اس کو آپ ایک شعور لیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو رٹنے والی نہیں ہے، یہ سمجھنے والی کتاب ہے۔ اگر آپ اسے سوچ کر سمجھ کر پڑھیں گے تو اتنے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جن آپ بے روی کا شکار ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ صرف یہ میں نے پہلے کاوش کی ہے، مجھے امید آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی۔ یہ مارکیٹ میں یہ دستیاب ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ لیکن میری یہ کوشش ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو مجھے اس کتاب کے بارے میں مجھے رائے ضرور دیں آپ کہ راز کائنات پیغام قرآن یہ کون سا راز ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے دوسری کاوش ہے وہ بھی جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تھینک یو۔